سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی ہے حضرت ہم سے، اور اس کو مولانا روم نے مسلم میں لکھا ہے. کیا یہ ہے ضرورت. غلطی کدھر ہوئی؟ یہ بن گیا مقصد. وہ ہے مقصد. غلطی کدھر ہوئی؟ وہ بن گیا. اور یاد رکھیے گا ہم میں سے جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے تو پھر یاد رکھنا حضرت یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ نہیں پورا ہوا پھر بھائی. اور مولانا روم نے اس کو حکایت کیا باقاعدہ ہے. فرماتے کو بزرگ تھے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. جب مسجد کے قریب آئے نا تو مسجد کے باہر بیٹھ کے ایک بچہ رو رہا تھا. وہ بچے کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو دل ہی نہیں مانا. آ کے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا. پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ اور اس کرتا جی میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں نا میری جیب سے میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا تو میں اس کے کھو جانے پہ رو. فرمایا بس اتنی سی بات؟ انہوں نے کہا جی. فرمایا اگر 1 روپیہ میں اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ یہ 1 روپیہ ہے وہ مل جائے آپ دے دیں کوئی دے دے میں خوش ہوں. انہوں نے حضرت وہ اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور وہ بچے کو دیا. بچہ خوش ہو گیا. مسجد تشریف لے گئے, نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جب باہر آئے تو بچہ پھر رو رہا تھا. بڑے حیران ہوئے. پھر آ کے پوچھا یار کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا لیکن جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے. اسی طرح نا حضرت اسی طرح ہی. انہوں نے 1 روپیہ اور نکالا 2 کر دیے. گھر تشریف لے گئے. جو اللہ والے ہیں حضرت ان کا کہاں گھر جی لگتا ہے. 2-3 کام نپٹائے پھر مسجد واپس. جو مسجد کے قریب آئے تو پھر رو رہا تھا. جا کے پوچھا یار کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دیے لیکن جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے. آپ نے ایک اور نکالا 3 کر دیے. نماز پڑھی حضرت جی پڑھ کے باہر نکلے پھر رو رہا تھا. پھر گئے جا کے پوچھا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا حضرت آپ نے تو 3 کر دیے جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے. اب مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس بار انہوں نے چوتھا نہیں دیا اور ایک سردہ کھینچی. اور کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے محبوب نے حق اور سچ ہی فرمایا ہے, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. یہ ضرورت نہیں, اس کو ضرورت ہی رہنے دو. اس کو مقصد نہ بناؤ. یہ تھکا دے گا تمہیں بگا کے. وہ مقصد ہے, اس کو مقصد بناؤ. یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا. یہ تمہارے پیچھے. اور کیونکہ آج حضرت جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آج ہم دنیا کی محبت میں ایسے گم ہیں. ہمیں سمجھ. میں حضرت بیٹھے ہیں سبق میں سنانے لگا ہوں حضرت کی بارگاہ میں. حضرت اگر پاس کرے میرا سبق یہ صبح سے لے کر بیٹا اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا ہے اپنا دینی نقصان ہے. جتنے بھائی بیٹھے ہیں شاید حضرت اس محفل میں اس نقصان کو بیان ہی نہ کیا جا سکتا. صرف 1 دن کا میں نقصان سارا نہیں بتاؤں. اس طرح پہلے سنو. جس دوست نے فجر کی سنتیں نہیں رکھے, تہجد علیحدہ, جماعت گئی وہ علیحدہ نقصان, جس کی فجر گئی وہ علیحدہ نقصان, فجر کے بعد جو اورات پڑھنے تھے جس نے نہیں پڑھے وہ علیحدہ نقصان. صرف پہلے مجھ سے جس نے آج فجر نہیں پڑھی, فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, صرف اس کا نقصان سن لو. باقی پھر آگے بات کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے, فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اور یہ خالی جگہ کتنی ہے اب ذرا یہ بھی سن لیں. سیالکوٹ سے حضرت جی اگر بغیر رکے آپ کے بورے والا آئے نا تو 6 گھنٹے لگتے ہیں. سیالکوٹ سے بورے والا 6 گھنٹے لگتے ہیں. اب زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے یہ بھی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے, یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. اور فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا تھا؟ فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا تھا؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے فجر کی سنتوں کے ثواب میں اس کو بھر دینا تھا. جس نے آج فجر کی سنتیں, کتنا بڑا لاس ہے.
ہے احساس جماعت چھوٹنے کا نقصان علیحدہ، فجر کی جماعت جانے کا نقصان علیحدہ. اس کے بعد 33 بار کہنا تھا سبحان اللہ، 33 بار کہنا تھا الحمدللہ، 34 بار کہنا تھا اللہ اکبر. اب 33 اور 34 کا نقصان بھی نہیں بتاؤں گا، صرف ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ، ایک بار اللہ اکبر نہ کہنے کا نقصان جو ہے وہ بھی سنو، باقی خود اندازہ لگا لینا کتنا ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. فرمایا میرے صحابہ کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے، اور حضرت یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اللہ حضرت جی ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں بڑی بڑی بلند چوٹیاں ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، K2 ہے، ناگا پربت ہے، کوہ ہمالیہ ہے. ہمارا بابو سر ٹاپ 13,700 فٹ اس کی بلندی ہے، مری 7,000 فٹ بلندی ہے، ایوبیہ ہے، نتھیا ہے، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں جس پہ جا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھنا حضرت اتنی بلند چوٹیاں ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی پہاڑ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اور کتابوں میں لکھا جی 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی. وزن کتنا ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. فرمایا کون ہے تم میں سے روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے. صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے. درہ رحمن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب وہ کیسے. فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے، ایک بار کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اور فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا 33 بار. الحمدللہ کتنی بار کہنا تھا 33 بار. اللہ اکبر کتنی بار کہنا تھا. اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جس نے آج نہیں کہا کتنا بڑا نقصان ہوا. لیکن حضرت آج ہمیں نہیں سمجھا، توجہ ہی نہیں. دنیا کی محبت، مادیت پرستی کا غلبہ، ٹرالیاں، ٹرک، پیلیاں، کٹے، وچھے، ریڑے، قلے، کنال، مربے، کپا، کنک، ساری توجہ اسی جانب ہے. ادھر توجہ ہی نہیں کہ ہر روز کتنا نقصان ہو رہا ہے. آج نہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس دن پھر بندہ کہے گا کیا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. لیکن حضرت ایک اور دکھ بھی ہے. قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمائیں، قرآن ہمارے اسٹیجوں پہ ہے کب بدل. کوئی ہے حضرت ہماری اسٹیجوں پہ قرآن؟ کوئی. ہم نے کی بھائی نے بھی جیسے حضرت نے کہا آپ نے بھی میری بات کا غصہ نہیں کرنا. دے شیر تے شیر بس ایک بار حضرت جی محفل کی ابتدا میں رسمن وہ ہم تلاوت کروا لیتے ہیں، بعد میں کتنے ہے قرآن ہے کوئی قرآن. اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. محبوب نے فرمایا تمہاری مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہے. اور مجھے حضرت میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، پہلے شاید ناصبی ہونے کا فتویٰ لگا تھا، ان شاید وابی ہوندہ لگ جائے. جیسے حضرت جی پہلے حمد ختم ہوئی، مجھے آہستہ آہستہ حضرت یہ تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، ہو چکی ہے. اللہ محفلوں کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا ایک تلاوت پھر ایک نعت، پھر ایک تلاوت پھر ایک نعت، پھر او بھائی جب ہم مولوی ہی اسٹیجوں سے قرآن نکال دیں گے تو یہ لوگ کب قرآن پڑھیں گے. جب ہم اس اسٹیجوں پہ قرآن نہیں لائیں گے تو یہ کدھر قرآن کھولیں گے. اور ادھر قرآن سے محبت کا محبوب کا کیا عالم ہے. یہ جناب سیدنا زید بن ثابت
جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری، جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ نمایاں نام ہے صحابہ میں جو قرات کے حوالے سے اپنا ایک انداز رکھتے تھے، اپنا ایک مقام رکھتے تھے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے. یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے محبوب میری تلاوت سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، یہ تلاوت کر رہے ہیں. جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا. ابھی آگے سرچ کرتے محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں. رو کے آگے سرچ کرتے محبوب اگر پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونی کر کے کر لیتی ہیں. بس ابتدا میں جو ایک ہو گئی باقی کوئی قرآن نہیں. دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر. میں تو حضرت اپنے نقیب بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں بھائی خدا کا واسطہ نہ تو مدرسے گئے، نہ سر پڑی، نہ نحو پڑی، نہ اسم، نہ فعل، نہ عرض، نہ استاداں دے ڈنڈے، نہ مدرسے دیاں لیٹریناں توتیاں، ناگسل مدرسے دیاں دالاں کھادیاں، کک بھی نہیں. ایک کتاب یاد کی اور چلو کم چل پڑا. وہ کم از کم اتنا تو کر دو یار، ہر مہینے میں 30 دن میں روز کی ایک آیت یاد کرو، ایک اس کا ترجمہ یاد کرو، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس کی تفسیر یاد کرو. ایک مہینے کے بعد تجھے 30 آیتیں یاد ہوگی، ان کا ترجمہ یاد ہوگا، ان کی تفسیر یاد ہوگی. ایک مہینہ اور لالا ہے 60 ہو جائیں گی، ایک مہینہ اور لالا ہے 90 ہو جائیں گی. اور میں کہتا ہوں ایک محفل میں 90 تو نہیں پڑھی جائیں گی، اور کم از کم جس محفل میں ایک نقیب 20 آیتیں پڑھ دے، ان کا ترجمہ پڑھ دے، ان کی تفسیر پڑھ دے، اللہ کی قسم ہے محفل کا رنگ کی بدل جائے. انقلاب حضرت شعروں سے نہیں آتا، انقلاب قرآن سے آئے گا. شفاء لما فی الصدور شعروں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کے لیے ہے. کوئی شعر نہیں قرآن کی زینت، سورہ یاسین ہے قرآن کی. اسٹیجوں پہ قرآن کو لاؤ، اپنی اسٹیجوں پہ قرآن لاؤ، اپنی اسٹیجوں پہ قرآن اپنی اسٹیجوں پہ لاؤ. ایک تلاوت ایک نہ، ایک تلاوت ایک نہ، ایک تلاوت، بس ایک تلاوت ہو جاتی ہے. اس کے بعد کچھ، اس کے بعد یہ بس سب حضرت جی صرف سنانے کے لیے ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیا. ہم نے محفلوں سے نکال دیا قرآن لاؤ، اپنی قرآن لے کے. یہ لکھی تھی جی ابلیس کی مجلس شورا. اقبال نے تو بڑا بڑا سمجھایا لیکن پتہ نہیں کیوں گال نہیں سمجھا. یہ بڑا کمال لکھا جی ابلیس کی مجلس شورا. مثال کے طور پہ وہ اقبال شیطان نے کر جی تصوراتی محفل بلوائی. اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی نا، بڑا شیطان بھی آیا ابلیس بگ لیول، اور باقی جو 6 شیطان ہیں چھوٹے، صبح پنجاب والا، صبح بس سارے بلائے ہوئے، سارے ہی بلائے. انہوں نے کہا بھی دسو مسلمان اسلام کے حوالے سے کیا کام کرے. جڑا پنجاب والا شیطان اس نے پہلے انہوں نے پوچھا تو دس کی کام. انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس 12 ربیع الاول تے انہوں نے 2000 پاؤنڈ کا کیک کٹیا. انہوں نے کہا ڈرا ہی چھڑیا، میں کہتے جہاد کی تیاری کرنا. کیک کٹیا تو کٹن دے، سانو کی لگے؟ بالکل نہیں انہوں نے روکنا شوکنا کوئی، بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال کیک کے پاؤنڈ بڑھاؤ، خوب چھالا مارو گے کیک کٹ چڑھیا. اور بھائی جو ان کے بڑے تھے وہ کیک نہیں کاٹتے تھے، وہ گلے کاٹتے تھے، وہ اپنے نف پہ چھریاں چلایا کرتے. یہ رہ گئے کیک کاٹنے لگنے جانے اس پاس. بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال کیک بڑھاؤ، پاؤنڈ کیک کے بڑھاؤ، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں. وہ ہر شیطان نے حضرت کوئی نہ کوئی کام بتایا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں کر. تو سب کی سن کے نہ حضرت جی اینڈ پہ پھر ابلیس بولا حضرت جی. شعر اس کے بڑے زیادہ ہیں حضرت جی، میں صرف 2 ہی پڑھوں. اور میں حیران ہوتا ہوں یار کی بصیرت تھی اقبال کی. جو اقبال نے کہا خوب بخوب وہی ہو رہا ہے. 2 شعر آخری. ایک پہ کیا کہتا ہے؟ بڑا شیطان سنو انہوں کی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. اللہ وہ ان سے ڈراتے ہو مجھے.
یہ میرا کیا بگاڑے گا؟ یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں. ان کے نزدیک قرآن کتاب ہے پھوکوں والی، قرآن کتاب ہے تعویذوں والی، قرآن کتاب ہے ختم والی، قرآن کتاب ہے تراویحوں والی، قرآن کتاب ہے شبینے والی، قرآن کتاب ہے کچہریوں پہ جھوٹی قسمیں کھانے والی، قرآن کتاب ہے ان کے نزدیک دلہنیں رخصت کرنے والی. باقی ان کی جانے والا قرآن کیا ہے؟ نسخہ کیمیا ہے. یہ چھوڑ چکے ہیں قرآن کو. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اینڈ کمال کیتا جی، ساریاں گلاں کر کے نا اون شیطان اپنے باقی شیطانوں کام کی دین لگا، کہندا انہوں ایس کام اللہ کے رکھو، اور کمال حضرت وہی ہو جائے. پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، انہوں نے محفلاں چلاؤ جنہاں دا کوئی سر پیر نہ ہو، تعریفیں ہوں، خوش آمد ہو، خطیب صاحب نقیب صاحب دی کرن، نقیب صاحب خطیب صاحب دی کرن، سامنے بیٹھے خطیب صاحب دی کرن، خطیب صاحب سامنے بیٹھے دی کرن، محفل ختم ہو گئی، کوئی بات ہی نہ ہو. یہ دیکھیں نا، یہ 10 محرم گزری ہے. سچ بتاؤ حضرت، اس 10 محرم پہ ہم نے کو لائے حمل بنایا؟ یزید بھی ہے، شمر بھی ہے، کو ہم نے بنایا کو 10 اس محرم پہ کو لائے حمل؟ یہ شب معراج گزری ہے، کوئی لائے حمل بنایا ہم نے؟ باتیں کرنے کو بہت ہیں. سر مجھے اتنا بتاؤ حضرت، اس شب معراج رو کے مسجد اقصی نے ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا مسجد اقصی نے رو کے حضرت عمر کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا اس نے ایک بار رو کے پھر صلاح الدین ایوبی کو نہیں پکارا ہوگا؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. لیکن کیا اس نے کہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں؟ پہلی بار ریلیز 2017 میں نا اس نکمے کو جو ہے نا وہ مدینہ پاک سے بلاوا آیا. ہم غار ثور شریف کی زیارت کو گئے، تب میں بھی کوئی 5-6 سال پیچھے تھا، 32-33 سال عمر تھی. تب اتنا جذبہ، ننگے پاؤں، اور ہم بھاگتے ہوئے گئے کہ جی اوپر وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب اور صدیق اکبر نے اپنا وقت گزارا ہے. بھاگتے ہوئے ہم گئے، اور راستے میں نا کوئی درمیان میں نوجوان آ رہے تھے 2-3 اوپر سے، انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی، وہ لانگ نکلے نا، میں نے خیال کیا کہ شاید ترکی سے ہیں. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ٹرکی؟ انہوں نے کہا نا. میں نے کہا ٹرکی؟ میں نے کہا یور کنٹری؟ تو اس نے کنٹری کا نام تو نہیں، وہ کہتے ہیں مسجد اقصی، فلسطین. مجھے پوچھتا ہے، میں نے کہا پاکستان. مجھے بس اتنی، میں اس سے زیادہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. نہ وہ مجھے کچھ بتا سکا، نہ میں اس کو بتا سکا. نہ وہ مجھے بتا سکا میرے دل میں کتنا درد ہے، نہ میں اس کو بتا سکا کہ ہمارے دل میں مسجد اقصی کے لیے، فلسطین کے لیے کتنا درد ہے. بس اتنا ہوا حضرت، ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور ہم اتنا روئے، اتنا ہم روئے کہ آپ کو بتا دیں. نہ وہ مجھے اپنے دل کا درد بتا سکا، نہ میں اس کو اپنا درد بتا سکا. یا رسول سر کر کا کھڑی سکتے، بس مجبور ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں. تجھے بتاتے کہ ہم کر کیا کرتے. تمہاری تو پتر ذمہ داری بڑی ہے میرے بچے. لیکن کیا وہ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں. یہ آدھا پاس سے نہ آن دی ہونے، ایک ہی کٹن بہ گئے سارے. ان کو اپنے نفس کی طرف نہ آنے دینا، ان کو میری طرف نہ آنے دینا. حضرت جنید بغدادی لکھا جی، حضرت جنید کے لیے کئی سال گزر گئے، آپ کا نفس انجیر کھانے کا تقاضا کر رہا تھا، اور حضرت جنید اپنے نفس سے لڑ رہے تھے. حضور بلے شاہ نے کہا نا میں لڑتا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آخے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. کئی سالوں سے نفس تقاضا کر رہا تھا انجیر کا. لڑائی جاری ہے جنگ. ایک دن آپ روزے سے تھے، نفس نے پھر انجیر کا تقاضا کیا.
کہا چل جنیدہ جو نفس میں صلح کر لیں. مرید کو پیسے دیے, وہ انجیر لے کے آیا, انجیر سامنے رکھ کے بیٹھ گئے. وقت ہوتا تو کھاتا ہوں. جیسے وقت ہوا اذان شروع ہوئی, آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور رونا شروع کر دیا اور انجیر پھونک دی. مرید عرض کرتا ہے حضور انجیر نہیں کھائی. فرمایا کئی سالوں سے نفس انجیر کا تقاضا کر رہا تھا. وہ جنید اپنی خواہش سے اپنے نفس سے لڑ رہا تھا, آج پھر اس نے انجیر کا تقاضا کیا. میں نے کہا چلو آج نفس سے صلح کر لیتے, تجھے پیسے دیے تو انجیر لے آیا. لیکن جیسے میں نے روزہ کھولنے کے لیے انجیر منہ میں رکھی تو پھر اندر سے نفس کی آواز کیا آتی ہے, جنید دیکھ لے پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا ہے. فرمایا جتنے لینا نہیں کوئی ادھر نہ مان دئیو, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہ میں ہے. اس لیے بڑے کام ہیں. وہ کشمیر آج بھی تمہاری جان کو رو رہے ہیں. ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے, ایک ہاتھ میں کشمیر کا جھنڈا, اور وہ رو رو کے آج بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. ان کو کون بتائے, اور یہ نہیں اتنے جوگے رہے, یہ تو ٹک ٹاک کے بناتے ہیں. اب یہ نہیں اتنے جوگے رہے, اور یہ تو اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے. اس لیے پتہ کم کوئی امریکہ حضرت بیٹھے ہیں, میں ادب کی وجہ سے کوئی بات اس طرح کی نہ ہو جائے. پتر سیٹاں خالی ہیں, صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے, بھرتی ہونے کے لیے بندے کوئی. طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے, بندے کوئی. محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے, بندہ کوئی. ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے, نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے, بندے کوئی. آج بھی حضرت دہلی کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کی وہ تلوار پڑی ہوئی, پتہ کتنا وزن ہے اس کا, 100 کلو 2.5 من. وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا. ہم تو مائل کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. 5 وقت دی نماز پڑھو, قرآن پاک, اللہ کا ذکر, درود پاک, اور سب سے لازم ہے جو آخر میں بات جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہونا, وہ ہے پتر اخلاص. فیل, ہر قدم پہ فیل ہو جاؤ, اور اگر اخلاص ہوا تو پھر روک کوئی نہیں سکے گا تم. ہاں یہ سنو اخلاص ہے. یہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا ہے. اب فرماتے مصر فتح ہو گیا, مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا, کھو گیا کہیں. میں بڑا پریشان. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دینا ہے, تاج کدھر گیا. اور لکھا ہے جی کتابوں میں, تاج قیمتی بھی بڑا تھا, اس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تھا, اس تاج کے ذریعے اتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی, کیوں غفلت برتی گئی, کدھر گیا تھا. آپ فرماتے ہیں میں اسی پریشانی میں نہ ٹہل رہا تھا, تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میری جانب بڑھتا ہوا آ رہا ہے, اس نے اپنی پگ سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے. فرماتے جب قریب آیا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی ہے. فرماتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا بھی ہے. کہتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہیں. فرماتے آیا, اس نے السلام علیکم کہا, میں نے وعلیکم السلام کہا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا, اس میں سے تاج نکالا, میرے سامنے رکھا, پھر سلام کر کے واپس. اب فرماتے سکتے کی کیفیت, جوتی ٹوٹی, کپڑے پھٹے. اگر یہ تاج نہ بھی واپس کر کے جاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس, میں کدھر کلیم کرتا جا کے تاج. اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی یہ شخص تاج واپس کر گئے. اب فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا, وہ تھوڑا دور جا چکا تھا, میں نے پیچھے سے پکار کے کہا, میں نے کہا اے رک. اب فرماتے رک گیا. اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. اب فرماتے کہ میں نے کہا کپڑا پیچھے ہٹا اور دکھا تو کون ہے. اب فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا,
اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے کپڑا ہٹا کے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ اخلاص اس کے بغیر، اخلاص اخلاص۔ اور کیونکہ مجھے بڑی عقیدت ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ پتر میں نقشبندیاں نواز، تو مجھے بڑی عقیدت ہے جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی وہ خانقاہ میں بیٹھ کے نا ایک دن وہ اخلاص پہ گفتگو فرما رہے، کیا دور تھا جب خانقاہوں میں یہ بھی ہوتا تھا، مندبا پیران دیا کرامت ہی نہیں رہی، تو کرامت بھی آئی ہے میرے پیران کو کھوتا آیا انہوں نے دم کیتا گھوڑا بن گیا، میں تو اینج نہیں سننا، پھر میرے پیران کو گھوڑا دوبارہ آیا، میرے پیران نے دم کیتا ہوں اڑتا راتی 2 بجے تو بعد، اس طرح کی ہے وہ اینج نہیں کرامت، اور میں اللہ صوفیہ نے کہا ہے باقی تو کھیل تماشے ہیں، اصل کرامت ہے کسی کا مردہ دل زندہ کر دینا، اصل کرامت ہے کسی کے چہرے پہ داڑھی رکھوا دینا، اصل کرامت ہے کسی کو سنت کے رنگ میں ڈھال دینا ہے، اور اگر یہ کرامت دیکھنی ہو تو پھر بار بار امیر اہل سنت کی دیکھ لینا ہے، یہ کرامت ہے، یہ زندہ باد زندہ باد، یہ کرامت ہے۔ باقی تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کچھ بھی ماننا ہے کہ کچھ بھی نہیں، یہ نہیں اصل کرامت نہیں، کسی کو محمدی رنگ میں رنگ دینا، یہ اصل کرامت۔ باقی تو حضرت اسی طرح کہیں ہیں وہ اخلاص پہ درس ہو رہا ہے۔ میں تو حضرت ڈاکٹر فقیر صاحب نہیں کہنا، میں کہنا بھائی پیروں کو معافی مانگ لیا، کیونکہ جدہ گھنٹہ پہلے پیروں کی تعریف نہ کرو، پھر پیر بھی نہیں خوش ہوندے ہیں، پھر سامنے بیٹھے مرید بھی نہیں خوش ہوندے ہیں، تو بھائی ہم سے روتی کوئی نہیں، یاد کو کیتا ہے پھر اسی کریے بھی کیتا ہی کا کری تو تعریف کیڑی گل نہیں کریے۔ اور قربان جاؤ جو ہمارے بڑے تھے وہ کر کے بھی کہتے تھے کہ ہماری تعریف نہ کرو، یہ نہ کر کے بھی کہتے ہیں کرو، وہ کر کے بھی کہتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس وہ ایک چینی آئینہ تھا، کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن بھائی دیکھنا بھی سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی نہیں سنت۔ اب تو آئینہ اتنا بیویاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں، اور صوفیوں نے تو ویسے بھی آئینے کو اچھا نہیں جانا ہے، اگر محبوب کی سنت نہ ہوتی دیکھنا، کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے۔ یہ سلیمان مصباحی کو اس کی ویس کوٹ تو دکھائے گا، یہ سلیمان مصباحی کو اس کا سوٹ تو دکھائے گا، لیکن پتر کل گل ویس کوٹ تو سوٹ تو نہیں مکنی ہے، گل قد افلح من تزکر۔ ہاں، یا تو پھر کسی صوفی سے وہ آئینہ مانگ دو تجھے تیرا اندر دکھائے گا، کیونکہ سنت ہے، اس لیے دیکھتے تھے بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، آپ بھی دیکھیں، وہ لکھا ہے کہ ہوا کیا، وہ خادم نہ صفائی کر رہا تھا، تو صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا، اب وہ بڑا گھبرایا، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا کہوں گا۔ یہ والا دور تو نہیں نا موٹر سائیکل نکالی بازار گئے جا کے آئینہ لے آئے، نہ موٹر سائیکل نہ بازار نہ اس طرح آئینے، لیکن خادم تھا غوث پاک کا، جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے۔ وہ لکھا جب آپ نے وضو فرما لیا نا تو وضو فرما کے اس سے کہو آئینہ تو لا، اب آئینہ ٹوٹ چکا تھا، یہ نہیں کہتا کہ حضرت مجھ سے صفائی کرتے ٹوٹ گئے، وہ کیا کرتے ہیں، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا، اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں، ذات کو لے آیا حضرت، میں نہیں توڑیا، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی۔ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا، ورد کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست۔